السلام علیکم ناظرین، آج 10 جون کچھ بہت اہم ترین خبریں تفصیلات۔ آزاد کشمیر کی سچویشن بہت انٹینسیفائی کر چکی ہے، ساتھ ہی ساتھ گلگت بلتستان الیکشن 70 گھنٹے سے زائد ہو چکے، لیکن پارٹی پوزیشنز تک بھی جاری نہیں ہو سکیں۔ بجٹ کے حوالے سے کچھ بہت اہم ترین خبریں آ رہی ہیں، اور ایک بڑی خبر سہیل وڑائچ صاحب دے رہے ہیں، حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے آپ کہیں، یا پھر برے دن زوال کا وقت آ چکا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کامنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک کا اظہار بھی کریں۔ نیو سبسکرائبر جو آ رہے ہیں ان کا بہت شکریہ، اور آپ کی سپورٹ آبویسلی چاہیے، کانٹینٹ کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں کریں۔ آغاز کریں گے سب سے پہلے آزاد کشمیر کی سچویشن سے۔ آزاد کشمیر کی سچویشن ہر گزرتی وقت کے ساتھ، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بہت زیادہ انٹینسیفائی کر رہی ہے۔ تمام تر قافلے اس وقت رواں دواں ہیں، تمام تر قافلے اپنی جو ان کی ایک منزل ہے مظفر آباد کے باہر قانون ساز اسمبلی، جیسے ہماری نیشنل اسمبلی ہے، وہاں آ کر انہوں نے بیٹھنا ہے، اور ٹل دا ٹائم بیٹھنا ہے جب تک ان کے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اور مطالبات ان کے کیسے تسلیم ہوں گے، کیونکہ ہماری ریاست کا بیہیویئر کچھ بہت ڈفرینٹ ہے۔ ریاست یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ٹاپ براس سے کمیونیکیٹ نہیں کرنا، مذاکرات نہیں کرنے۔ ریاست یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے 12 مہاجرین کی جو نشستیں ہیں ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ ریاست یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے پرانی FIRs کو بھی بحال کر دینا ہے۔ تو اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ مذاکرات کیسے ہوں گے، اور جب کالعدم بھی قرار دے دیا گیا ہے اس جماعت کو، عوامی ایکشن کمیٹی کو یعنی، تو پھر کیسے بات چیت ہوگی؟ تو بات چیت کے بغیر وہ کہہ رہے ہیں ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ تو دونوں جانب سے جو سچویشن سامنے آ رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ حالات خدا نخواستہ کتنے سنگین ہو سکتے ہیں۔ راولاکوٹ کی مساجد میں اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں، اعلانات ہو رہے ہیں، اور کرفیو کے حوالے سے وہاں پر باقاعدہ طور پہ اعلان کیے جا رہے ہیں، کوئی بھی نظر نہ آئے باہر، کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ دوسری جانب راولاکوٹ کی اویسی گزر کر جو راولاکوٹ سے قافلے جائیں گے، اس ٹائم تمام جو قافلے ہیں وہ روانہ ہوئے ہیں، یا کچھ رستے میں ہیں، کچھ نکل رہے ہیں۔ ابھی میں ویڈیوز دیکھ رہی تھی ٹویٹر کے اوپر، حجیرہ شہر سے جو قافلے نکل رہے ہیں، یعنی وہ اتنے بڑے ہیں، غالباً ان میں کوئی ہنڈریڈز آف گاڑیاں، یا آپ کے اس سے بھی زیادہ جو تعداد ہے گاڑیوں کی وہ موجود ہے۔ اور یہ وہ گاڑیاں نہیں ہیں، یہ مطلب باقاعدہ طور کے اوپر جو پبلک ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں وہ ہیں، تو اس میں ایک ایک گاڑی میں اچھے خاصے لوگ ہوں گے۔ تو یہ تمام تر قافلے، یہ تمام تر جو لوگ ہیں، یہ جمع غفیر جا رہا ہے اب مظفر آباد کی جانب۔ کاش آئی وش کہ اس سے پہلے چیزوں کو حل کر لیا گیا ہوتا اور یہ نہ نکلے ہوتے۔ پچھلی بار بھی ریاست کا نقصان ہوا، عام آدمی کا نقصان ہوا، اوبیسلی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں وہ بھی اپنے ہیں، جو دوسری جانب پروٹیسٹرز ہیں وہ بھی اپنے۔ جب نقصان ہوا اس کے بعد بھاری بھرکم وفود گئے اور پھر جا کر معاملات طے پائے، تو کیوں نقصان یا جانیں گرنے کے بعد ہی چیزیں جو ہیں وہ کسی طرف جاتی ہیں؟ دیکھیں، ہر لڑائی کا اینڈ سولوشن تو بات چیت ہی ہے نا، الٹیمیٹلی آپ نے ٹیبل پر بیٹھنا ہے، تو کیوں پہلے نہیں بیٹھا جاتا؟ اب یہ مطالبات ہیں ان کے، ان مطالبات کو آپ سمجھیں۔ آپ نے ایک تو یکدم انہیں دہشت گرد جماعت قرار دے دیا، کالعدم قرار دے دیا، پھر جس طریقے سے تمام تر وہاں پر کلیشز ہوئے، یعنی اس چیز سے آپ لوگوں کو مزید متنفر کر رہے ہیں۔ اعزاز سید صاحب، یہ جیو سے ان کا تعلق ہے، اور یہ وہ صحافی ہیں نا، یہ تمام تر جو آپ کہیں یہ جو گروپ ہے صحافیوں کا، جو بڑے حکومتی قریبی صحافی سمجھے جاتے ہیں، یا جو اس قسم کی تحریکیں ان کے بڑے اینٹی بھی سمجھے جاتے ہیں کائنڈ آف، وہ اب جو صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو کبھی کالعدم قرار دے رہے ہیں، کبھی آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کا تعلق دہشت گرد تنظیموں سے ہے، ان کو بھارت جو ہے وہ ان کی پراکسیز ہیں، بھارت کی یہ پراکسیز ہیں، بھارت سپورٹ کر رہا ہے۔ ان باتوں سے آپ لوگوں کو مزید متنفر کر رہے ہیں۔ یعنی کل کو واقعتاً خدا نخواستہ اگر وہ کسی کے ساتھ مل ہی جاتے ہیں جا کر، جو کہ اوبیسلی نہیں ہوگا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر وہ آپ کا حق خود ارادیت والا جو بیانیہ ہے وہ کہاں جائے گا؟ کشمیر ہماری شہرگ ہے، وہ سب کچھ کہاں جائے گا؟ آپ کشمیر کاز آپ کا کہاں جائے گا؟ اب آج BBC اردو تک رپورٹ کر رہا ہے، BBC اردو کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے اندر ہڑتال اور جھڑپیں کوٹلی کے اندر جاری، یہ BBC اردو رپورٹ کر رہا ہے۔ آپ کیوں اتنا بڑا چیز ایک دے رہے ہیں، اتنا بڑا ایک ایشو بنا کر خود اپنے ہاتھوں سے پلیٹ میں رکھ کر بھارت کو دے رہے ہیں کہ وہ اس کو کیپٹلائز کرے، اس کے اوپر کھیلے، اس کے اوپر بیانیہ بنائے، دنیا کے اندر جتنی اس کی سبکی ہوئی ہے اس کو وہ کنورٹ کر لے پاکستان کی سبکی میں؟ آپ کیوں یہ ایک موقع فراہم کر رہے ہیں؟ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ عوام جو احتجاج میں نکلی وہ احتجاج میں نہ نکلے اور وہ الیکشن کی طرف آئے۔ میں عوام کو کہوں گا آپ الیکشن کی طرف آئیں، جو لوگ نکلے احتجاج میں، یعنی کشمیر کی، وہ الیکشن کی طرف آئے، کیونکہ اب اسمبلی آؤٹ گوئنگ اسمبلی ہے اور الیکشنز ہونے کو ہیں، ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے۔ کیا ہوتا ہے الیکشن میں لوگ آتے ہیں تو 8 فروری کو لوگ الیکشن میں آئے تھے، سائلنٹ ووٹر بھی نکلا تھا، اچھا ٹرن آؤٹ تھا، کیا ہوا؟ کیا ڈبوں سے ووٹ اس کا نکلا جس کو عوام نے ووٹ ڈالا؟ عوام الیکشن کی طرف تو آ جاتی ہے، عوام اس الیکٹورل پروسیس پر اعتبار کرنا چاہتی ہے، بار بار ٹرائی کرتی ہے۔ GB کے اندر عوام نے ٹرائی کیا کہ ہم الیکٹورل پروسیس کے اوپر اعتبار کریں، ایک جو بدلہ ہے ہر چیز کا وہ ہم ووٹ کے ذریعے ہی لیں، ہم نکلے ووٹ ڈالیں، عوام نے ووٹ ڈالا، لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا؟ کیا ووٹ اسی کو ڈلتا ہے؟ کیا ووٹ اسی کے نام کا نکلتا ہے جس کو عوام نے غالباً ووٹ دیا ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے نا۔
آپ عوام کو کہتے ہیں احتجاج نہ کریں، ووٹ کی طرف آئیں، الیکٹورل پروسیس کی طرف آئیں، یہی وہ چیزیں ہیں کہ عوام کا آہستہ آہستہ سسٹم سے خدا نخواستہ اعتبار اٹھ جائے گا۔ احتجاج کے لیے عوام نکلتے ہیں، ان پر بربریت کر دی جاتی ہے، ووٹ ڈالنے کے لیے عوام نکلتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا ووٹ نکلتا نہیں ہے ڈبے سے، تو یہ سچویشن جائے گی کہاں؟ پھر عوام آخر کریں گے کیا؟ یہ آپ نے خود کہا نا کہ آپ احتجاج نہ کریں، آپ ووٹ کی طرف آئیں، تو پھر ووٹ میں کیا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ لیں۔ گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے تو میں آپ کو آگے ایک بتاتی ہوں کہ کیا کارنامہ وہاں پر ہوا ہے، اور ایک اور بہت بڑی چیز جو سامنے آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ لیکن ابھی جو سچویشن ہے یہ بہت انٹینس ہے، اور اس وقت جو ہے وہ تمام تر قافلے جا رہے ہیں مظفر آباد کی جانب، ہیلی کاپٹر سے باقاعدہ طور پہ فضائی نگرانی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ کچھ جگہوں پر یہ ویڈیوز بھی کچھ جگہوں سے آ رہی ہیں کہ باقاعدہ مٹی کے ڈھیر کھڑے کر دیے گئے تھے، اور مٹی کے ڈھیر اس لیے کھڑے کیے گئے تھے تاکہ قافلے سست روی کا شکار ہو جائیں، رستے میں وقت زیادہ لگے، تو ان مٹی کے ڈھیروں کو بھی اب لوگ اپنے تئیں اپنی مدد آپ کے تحت ہٹا رہے ہیں، اور منزل جو ہے منزل کی جانب بڑھے ہیں۔ پلندری کے مناظر جو آ رہے ہیں، باغ کے مناظر، یعنی ہر جگہ سے عوام کا ایک اچھا خاصا نمبر نکل کر سڑکوں پر آ چکا ہے۔ یہ تمام تر لوگ اب جا رہے ہیں مظفر آباد کی جانب، تو اب ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا؟ امید ہے، درخواست بھی ہے کہ ان کو اب اچھے طریقے سے ٹیکل کیا جائے، ان کی بات کو سنا اور سمجھا جائے۔ خبریں چل رہی ہیں کچھ جگہوں پر کہ غالباً دوبارہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے ان سے، لیکن مذاکرات سے پہلے اب قائم عوامی ایکشن کمیٹی نے کہ ایک تو ہماری جماعت کو جو آپ نے کالعدم قرار دیا اس فیصلے کو واپس لیں، فورسز کو پیچھے ہٹائیں، پھر مذاکرات کی بات ہو سکے گی۔ لگ ایسا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی سافٹ سٹانس موجود ہے، تبھی وزیر اعظم صاحب کو لائیو کال میں شٹ اپ کال بھی دی گئی، جو کل میں نے واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جو طلعت حسین کے پروگرام میں، لیکن جو مرکز ہے اور جو حکومت چلا رہے ہیں بیسیکلی اس ٹائم وہ کسی اور پیج کے اوپر ہے۔ تو اس وقت یہ ساری سچویشن جو ہے اس کو بہت کیئرفلی ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے۔ رانا ثناء اللہ لائیو ٹی وی چینل کے اوپر ٹی وی شو کے اوپر آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمام تر کہانی ہے یہ بھارت اس کے پیچھے ہے، تو خدا را یہ اسٹیٹمنٹ سے باز آ جائیں۔ جب ہمارے وفاقی وزراء بھی یہ اسٹیٹمنٹس استعمال کریں گے، سو کالڈ صحافیوں کو بھی آپ نے ایکٹیویٹ کر دیے، وہ بھی یہی سب باتیں کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے، کشمیر کوس کے، ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے، ہمارے پاکستانی اداروں کے کسی کے بھی حق میں آبویسلی نہیں ہے۔ یہ بیانیہ پیچھے چھوڑ دیں، اس کو آپ دفن کر دیں کہ ان کے پیچھے کوئی ہے، یہ کسی کے پیچھے کا کسی کے لیے کام کر رہے ہیں، کسی کی پراکسیز ہیں، اس چیز سے باہر آ جائیں۔ گلگت بلتستان الیکشنز کے حوالے سے ایک تو 70 گھنٹے سے مور دین 70 آورس، 70 گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں۔ الیکشن نتائج تو پورے آنا دور کی بات، ایک پارٹی پوزیشن جاری کر دی جاتی ہے، کون سی پارٹی پہلے نمبر پر ہے، کون سی دوسرے نمبر پر ہے، وہ بھی جاری نہیں ہوئی۔ انفیکٹ جو نتائج جاری شدہ تھے وہ بھی روک دیے گئے 20%۔ تو یہ اس وقت سچویشن ہے۔ پہلے رویا جاتا تھا کہ جی الیکشن تو ہو جاتے ہیں لیکن فارم 45-47 کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب پری پول ریگنگ کو بندہ روئے، پوسٹ پول ریگنگ کی بات کریں، اب الیکشنز کو ہوئے 70 گھنٹے گزر چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے وہ حلقے ہیں، ٹوٹل 24 حلقے تھے، لیکن یہ حالت ہے کیونکہ اصل میں نا ہمیں عادت ہو گئی ہے الیکشنز کو مینوور کرنے کی، مینیپولیٹ کرنے کی، الیکشنز کو کھانے کی، جرو پھرنے کی، کیا لفظ استعمال کروں، ڈاکہ ڈالنے کی عادت ہو گئی ہے شاید، اور اسی طریقے سے بس ہم اب الیکشن کرانا چاہتے ہیں۔ اس وقت جو میں نے آپ کے سامنے گلگت بلتستان الیکشن کی ایک خبر رکھنی تھی، امیر عباس صاحب سینئر صحافی ہیں، ان کے ساتھ یہ ناصر شرازی پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں گلگت بلتستان میں غریب سے 10,000 روپے میں ایک ووٹ خریدا گیا۔ ایک غریب شخص نے کہا کہ میرے گھر میں 7 لوگ ہیں اور مجھے 70,000 روپے ملے جس سے میرا کئی دن کا گزارا ہو سکے گا۔ پیپلز پارٹی خواتین کو اکٹھا کر کے دھمکاتی ہے کہ اگر آپ انہیں ووٹ نہیں دیں گے تو ہم آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ بند ہو جائے گی۔ جن علاقوں میں اپوزیشن کی حمایت زیادہ ہے وہاں کئی لوگوں سے بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پر شناختی کارڈ ہی لے لیے گئے تاکہ وہ ووٹ نہ ڈال سکیں۔ یہ اصلیت ہے، یہ اوقات ہے گلگت بلتستان الیکشنز کی، یعنی عوام کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا گیا ہے۔ یہ اب وہاں کے رپورٹر ہیں، ناصر شرازی کی الفاظ ہیں، میں نے ایز اٹ از کوٹ اینڈ کوٹ رکھے ہیں سامنے تاکہ آپ کے سامنے ایز اٹ از چیز آ جائے، تاکہ دیکھنے والے دیکھیں کہ سورس جو ہے وہ ناصر شرازی صاحب ہیں جو امیر عباس صاحب کے پروگرام میں اپیئر ہوئے، اور انہوں نے بتایا کہ وہاں پر 10,000 کے بدلے ووٹ خریدے گئے۔ جو شخص غریب ہے جس کے گھر میں 7 لوگ ہیں جس کو 70,000 ملا، اس نے کہا میں ووٹ میں شناختی کارڈ آپ کو دے دیتا ہوں، آپ 70,000 مجھے دیں، اس کا تو گھر کا گزارا چل جائے گا نا۔ عوام تو جس غربت سے، جس لاچاری سے گزری ہے، ویسے تو عوام کو واپس ہی سوچنا چاہیے کہ یہ 70,000 بھی آپ کے کب تک چلیں گے۔ ووٹ ایک ایسی چیز ہے جس کا سوال آپ سے قیامت والے دن بھی ہوگا۔ یہ آپ کے پاس ایک امانت ہے جس کا استعمال آپ کرتے ہیں، اگر آپ اچھے سے کریں گے، آلدو بہت سی جگہوں پہ اب عوام کہے گی ہم کرتے ہیں، ہمیں اس کا ریٹرن کہاں ملتا ہے، وہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن عوام کو اس قدر مجبور کر دیا گیا ہے کہ 70,000 کے پیچھے شخص نے تمام تر آئی ڈی کارڈ سبمٹ کرا دیے اور ووٹ نہیں دیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جھانسا دے کر اور یہ کہہ کر کہ آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مد میں جو رقم ملتی ہے وہ نہیں ملے گی، ان لوگوں سے آئی ڈی کارڈز لے لیے گئے جہاں پہ لگا کہ اپوزیشن کی سپورٹ زیادہ ہے یا پی ٹی آئی یا کسی آزاد امیدوار کو ووٹ پڑ جائے گا۔ تو جو پیپلز پارٹی خوشیاں منا رہی ہے، سیلیبریٹ کرے، یہ اس الیکشنز کی تمام تر اوقات ہے، اس طریقے سے اس بیسس کے اوپر الیکشنز کرائے گئے، کیونکہ obviously کانسٹیٹیوشنل سپورٹ
मांगी गई और कहा गया सूबा दे दिया जाएगा। मुजम्मिल असलम साहब है, मुशीर हैं केपी के, मुशीर ख़जाना है केपीके के अंदर, उन्होंने वाज़े कर दिया है। उन्होंने कहा हुकूमत बजट में सूबों से जो इजाफी रकम मांग रही है, हम वो देने का फैसला इमरान खान से मशावरत के बगैर नहीं करेंगे। ये मेरा क्लिप आप बेशक सोशल मीडिया पर डाल दें, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। तो मुजम्मिल असलम साहब ने वाज़े कर दिया है केपी की एटलीस्ट ये फैसला नहीं करेगा विदाउट कंसल्टेशन विद इमरान खान। ये एक और महाज खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ज़िद बहुत है, इमरान खान से मुलाकात नहीं होने देनी, इमरान खान का इलाज बहनों की प्रेजेंस में नहीं होने देना, ज़ाती मौलूजिन की प्रेजेंस में नहीं होने देना। 28वीं तरमीम ज़रूर आएगी, GB इलेक्शंस इसी तरीके से कुर्बान किए जाएंगे, इसी तरीके से चीज़ें चलाई जाएंगी। आज़ाद कश्मीर वालों से बात नहीं करनी। हर चीज़ में हमारा जो तमाम तर एक जो फ़िलॉसफ़ी है ना, वो ज़िद के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है। यानी हमने कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं सुनना, ज़िद के अकॉर्डिंग चलना है। अवाम जो असल रियाया, जिसका हक़ है, जिसकी दी हुई ताकतें और इख्तियारात आपके पास हैं, उनको आपने अमानत समझकर तरीके से नहीं अदा करना, बल्कि आपने ज़िद के अकॉर्डिंग ही चलना है। ये इस वक्त तमाम तर सिचुएशन है। मज़ीद इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। आप सबकी सपोर्ट चाहिए, जो सपोर्ट करें उनका बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।